ایک سوال جو کہ بہت کامن رہا اور تقریباً ہر دوسرے فرد نے اس کے متعلق پوچھا، وہ ہے پلیٹلیٹس کا کم ہو جانا۔ عام طور پہ تو یہ ڈینگی کے اندر جب ڈینگی کا بخار ہو جاتا ہے یا ڈینگی کا حملہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں، اور کبھی بعض اوقات آٹو امیون ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں۔ بون میرو کا ایشو ہو تو اس میں بھی پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، اور ٹیوبرکلوسس کی بعض کیفیتوں میں بھی پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں۔ کینسر کے مریض کو اگر کیمو تھراپی لگ رہی ہو تو کیمو تھراپی کے سائیڈ افیکٹ کے طور پہ بھی پلیٹلیٹس جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر پلیٹلیٹس جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے کم ہو رہے ہیں، اور آج کل چونکہ یہ جو نئی قسم آ گئی ہے کرونا کی، اس کی وجہ سے یا میڈیسنز کے کثرت استعمال کی وجہ سے موسم کے اندر ڈرائنس زیادہ ہے، خشکی ہے اور اسموگ ہے، پولوشن زیادہ ہے، اس کی وجہ سے سینے کے امراض زیادہ ہیں، بخار کی علامات زیادہ ہیں، اور اس کے لیے وسیع لیول کے اوپر جو ہے وہ دوائیاں چل رہی ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ سیلف میڈیکیشن کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم نے اپنا علاج خود کرنا الحمدللہ ہم نے اپنا علاج خود کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک وجہ بھی ایسی ہے جس وجہ سے پلیٹلیٹس کا ایشو آتا ہے، جس وجہ سے یہ دیگر مسائل اور یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں اور یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ان کے علاج کے لیے کہ یہ پلیٹلیٹس جو ہے وہ مینٹین ہو جائیں اور اس کا ایک سلوشن اور ایک پراپر حل مل جائے، اور اس سے جو پیدا ہونے والی دیگر فردر جو سمٹمز ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں۔ 2 سے 3 واضح سمٹمز جو ہے پلیٹلیٹس کے کم ہونے کی وجہ سے ملتی ہیں۔ ایک سمٹم یہ ملتی ہے کہ تلی کا سائز انکریز ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تلی کے اوپر سوزش جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا، بخار لگاتار رہنے لگتا ہے اور دوائیوں سے وقتی طور پہ بخار رکتا ہے، ورنہ پھر بخار دوبارہ ہو جانے لگتا ہے۔ اور تیسرا، اگر جسم کے کسی حصے سے بلیڈنگ شروع ہو جائے تو وہ جلدی کنٹرول نہیں ہوتی، یا بلیڈنگ کی اٹیمپٹس جو ہے وہ بار بار جو ہے وقوع ہونے لگتی ہیں، دانتوں سے خون زیادہ آنے لگتا ہے، نکسیر ہو جائے تو اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، خواتین کو بلڈ آنا شروع ہو تو وہ اس کا فلو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، ایچ بی لیول، ہیموگلوبن لیول جو ہے بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، آئرن کی ڈیفیشنسی ہونے لگتی ہے، اور پھر مریض میں ویکنس، نقاہت، کمزوری، یہ ساری سمٹمز ہر وقت اس پہ رہتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے قرآن تھراپی سے جو ہمیں علاج ملتا ہے وہ ہے سورہ طٰہٰ، ایک مرتبہ تلاوت کی جائے، دم کر کے پانی پی لیا جائے اور اسے 21 دن تک کنٹینیو کیا جائے، اور سورہ صاد یہ ایک دفعہ تلاوت کی جائے اور دم کر کے پانی پی لیا جائے اور اس سے بھی 21 دن تک کنٹینیو کیا جائے۔ اس سے ایچ بی لیول بھی انکریز ہونے لگتا ہے اور پلیٹلیٹس بھی انکریز ہونے لگتے ہیں۔ مریض کو چاہیے کہ نمک کا استعمال کم کرے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 8 سے 10 پتیاں زعفران 1 کپ پانی میں ابال کے اس میں شہد ملا کے صبح و شام استعمال کیا جائے تو اس سے پلیٹلیٹس مینٹین ہونے لگتے ہیں اور کنٹرول ہونے لگتے ہیں، اور اگر آئرن کی ڈیفیشنسی ہو تو وہ بھی خوب بہتر ہو جاتی ہے۔ ایچ بی لیول اس سے انکریز ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر باڈی میں کہیں انفیکشن ہو، www.theshukran.com چیسٹ انفیکشن ہو، کف ہو، تو زعفران کا پانی، زعفران کا قہوہ یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ ناشتہ میں جو کا دلیا استعمال کرنے سے عام جنرل کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے، وائٹامنس کی کمی پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پلیٹلیٹس جو ہے وہ مینٹین ہو جاتے ہیں۔ ایک انڈا روزانہ کھا لیا جائے تو اس سے بھی پلیٹلیٹس جو ہے وہ اچھی مقدار میں بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ عارضہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوارٹر ٹی اسپون ہلدی اگر روزانہ عصر کے وقت میں دودھ کے ساتھ لے لی جائے تو اس سے ڈبلیو بی سیز کنٹرول ہو جاتے ہیں، ڈبلیو بی سیز جو زیادہ تعداد میں جا رہے ہوتے ہیں وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پلیٹلیٹس جو ہے وہ مینٹین ہوتے ہیں، چونکہ ہلدی کے استعمال سے انفیکشن بڑی جلدی کنٹرول ہوتے ہیں، اور باڈی کے اندر کہیں سوزش، کہیں ورم اور یہ چیزیں ہوں تو یہ چیزیں بڑی
جلدی اور اچھے انداز میں بہتر ہو جاتی ہیں اور اس سے یہ پلیٹلیٹس کا عارضہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر باقاعدہ ڈائگنوسس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بون میرو کا ایشو ہے اور بون میرو کی وجہ سے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہے، یا اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بون میرو کے ایشو کے علاوہ اسپلین کا تلی کا سائز زیادہ ہو چکا ہے، جو عام طور پہ ملیریا کی بعض کیفیتوں میں دیکھنے میں ملتا ہے، ڈینگی کی بعض کیفیت میں دیکھنے میں ملتا ہے، تو اس کے لیے آپ ان چیزوں کو کنٹینیو کرنے کے ساتھ اس سے متعلق اپنے مرض کے مطابق اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہوئے اس کا ایک پراپر علاج بھی لے سکتے ہیں۔ آرام کا معمول بنے، آرام کیا جائے، ریسٹ کیا جائے اور کھٹی ترش اشیاء سے پرہیز کیا جائے تو انشاءاللہ عزیز یہ پلیٹلیٹس کا ایشو بہت جلد سالو ہو جائے گا اور اس میں انشاءاللہ بھرپور رزلٹ مل جائے گا۔ سورہ صاد کی تلاوت ایک دفعہ روزانہ کریں گے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت ایک دفعہ روزانہ کریں گے، صدقہ دیں گے اور نماز کی پابندی رکھیں گے، اور منزل یہ ایک چھوٹی بکلٹ ہے، اس کا روزانہ اہتمام کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے تو اس سے انشاءاللہ ہم روحانی اور جسمانی ہر طرح کے امراض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کی ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور مسلم امہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ www.darsequran.com